السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، عبد الرحمن بن عوف بہت سخی انسان تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ لوگوں کو اس چیز کے لیے ابھارا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درم لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے پاس 8000 درم تھے، میں 4000 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور 4000 میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا ہے اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ عبد الرحمن بن عوف امیر ترین شخص بن گئے۔ جیسے جیسے ان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا جاتا اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اب دیکھیں، یہ صحابہ کے اندر ایک بڑی خصوصیت تھی، جب اللہ ان کو دیتا تو وہ اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ کہیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں کنجوسی یا مال سے محبت نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی اور ان کے اتنے بڑے بڑے قافلے آتے تھے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ زمین مدینہ کی تھر تھرا رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آج کیا ہوا ہے کہ مدینہ کی زمین تھر تھرا رہی ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کے 700 اونٹوں کا پورا قافلہ سامان سے لدا ہوا مدینہ آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئیں اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، اور آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مال میں برکت دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ کہتے عبد الرحمن اس سے پہلے کہ مدینہ میں داخل ہوتے کسی شخص سے جا کے ان کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے، فوراً حضرت عائشہ کے پاس پیش ہو گئے اور ان سے پوچھا کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایسی ہی بشارت دی ہے۔ کہتے عبد الرحمن بن عوف اتنے خوش ہوئے کہ تمام اپنے 700 اونٹوں کا قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ یہ سب میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت ایک قیمتی زمین تھی جو انہوں نے عثمان غنی کے ہاتھ 40,000 دینار پر فروخت کی اور تمام رقم اپنے قبیلے بنو زہرہ کے فقراء اور امہات المومنین پر خرچ کر دی۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں انہوں نے بہت بہادری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ان کے منہ پر چوٹ آ گئی اور ان کے دانت ٹوٹ گئے، ان کے پاؤں پر اتنا گہرا زخم آیا کہ ساری زندگی کے لیے لنگڑا کے چلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور باقی امہات المومنین پہ بہت خرچ کرتے تھے۔ اگر امہات المومنین کو کہیں سفر پر جانا ہوتا تو یہ وہاں سفر کا سارا انتظام کرتے تھے، اگر ان کو حج پر جانا ہوتا تھا تو یہ حج کا انتظام کرتے تھے، عمرہ کرنا ہوتا تو اس کا انتظام کرتے تھے۔ یعنی امہات المومنین اور بدری جتنے بھی صحابہ تھے یہ ان پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف صاحب رائے بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے خاص مشیر تھے اور ان سے رائے لی جاتی تھی، اور ان کا ایک بہت دلچسپ قصہ ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس تھی جس میں سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب اس قافلے کے ساتھ جو ایک جنگ کے لیے مہم ہے، اس کے لیے عراق کے لیے ایک جو فوج بھیجی جا رہی ہے اس کے سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے۔ شورا کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو دلائل پیش کیے وہ بہت اہم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہیں ٹھہرے رہیں اور صرف لشکر کو عراق بھیجا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر اسلامی لشکر نے شکست کھائی
تو وہ اسلام کی شکست نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی شکست ہوگی۔ اور اگر حضرت عمر جنگ میں اتر جاتے ہیں اور شکست ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ان کے اس بیان سے شورا کی آنکھیں کھل گئی۔ اور پھر ایک اور مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں جا رہے تو پھر کس کو بھیجا جائے ان کی جگہ؟ تو انہوں نے اس کا بھی حل بتا دیا اور انہوں نے نام تجویز کیا سعد بن ابی وقاص کا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ بھیجا جائے، اور اس طریقے سے سعد بن ابی وقاص اس جنگ میں گئے اور جیت کر بھی واپس آئے۔ سیدنا عمر فاروق شام کے دورے پر تھے۔ اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ شام کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس پلٹنا چاہا تو ان کے ساتھ صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، آپ واپس نہیں جا سکتے، اور انہوں نے فرمایا آپ شام ضرور جائیں، کہ آپ تقدیر الہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ سیدنا سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی یہ حدیث تھی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے 6973۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔